نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الکریم اما بعد۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یعتکف العشر الاواخر من رمضان حتی توفاہ اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے، اور یہ معمول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وفات تک جاری رہا۔ ہر رمضان میں آخری عشرے میں 10 دن اعتکاف میں بیٹھنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مسنون عمل ہے، اور اس کی بڑی عظیم الشان فضیلت ہے۔ اس سے بڑھ کر اور کیا فضیلت ہوگی کہ حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، کان یعتکف کل عام عشرا فاعتکف 20 فی العام الذی قبض۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال 10 دن کا اعتکاف کیا کرتے تھے، لیکن جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دن کا اعتکاف فرمایا۔ اگلی روایت میں آتا ہے کہ 1 سال اعتکاف کسی وجہ سے رہ گیا تھا، اس اعتکاف کی قضا کے طور پر، حالانکہ آپ کو پتہ ہے کہ مسنون اعتکاف کی قضا نہیں ہوتی اگر کسی کا رہ جائے، لیکن پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ کوئی عمل اگر رہ جاتا تھا تو اس کو کسی درجے میں ادا کرنے کی کوشش کرتے تھے، تو اگلے سال 20 دن کی قضا فرمائی۔ اس میں سے گویا 10 دن قضا تھے اور 10 دن ادا تھے۔ آگے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کان لا يدخل البیت الا لحاجت الانسان۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں یعنی حجرہ شریف میں تشریف نہیں لاتے تھے مگر جو انسان کی ضرورت ہوتی ہے، ضرورت پوری کرنے کے لیے، جیسے قضاء حاجت وغیرہ کے لیے تشریف لاتے تھے اور ضرورت پوری کرتے ہی واپس چلے جاتے تھے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب اعتکاف کرنے کا ارادہ ہوتا تو جو اعتکاف کے لیے جگہ تیار کی گئی ہوتی تھی اس اعتکاف کی جگہ میں فجر کی نماز پڑھنے کے بعد تشریف لے جاتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہوا، جیسے فقہائے کرام کا اجماع ہے، کہ غروب آفتاب سے پہلے اعتکاف میں داخل ہونا ضروری ہے، یعنی 21ویں شب کو مغرب سے پہلے، یعنی 20واں روزہ ہو اور 21ویں شب ہو، اس میں داخل ہونا ضروری ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ ساری رات عبادت میں مشغول رہتے اور سنت و نوافل میں اور دوسری عبادتوں میں مشغول رہتے، اور پھر جب فجر کی نماز پڑھنے کے بعد آرام و راحت کے لیے یا کسی اور ضرورت کے لیے جو اعتکاف کے لیے پردے وغیرہ ڈالے جاتے تھے وہاں تشریف لے جاتے تھے۔ اور ایک اور بات حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول بتاتی ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعود المریض فی رمضان وہو معتکف۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مریض کی عیادت کرتے تھے حالت اعتکاف میں، حالانکہ اگلی روایت آ رہی ہے کہ اعتکاف میں بیٹھنے والا مریض کی عیادت نہیں کرے۔ پہلے زمانے میں ہوتا یہ تھا کہ جو شخص اعتکاف میں بیٹھا ہوتا تھا اس کو کھانا پہنچانے والا یا اس کی ضرورت کو پوری کرنے والا کوئی نہیں ہوتا تھا، تو اس کو ضرورت کی وجہ سے جیسے قضاء حاجت کے لیے دور جانا پڑتا تھا، اسی طرح کھانے پینے کے لیے لینے کے لیے اس کو گھر جانا پڑتا تھا۔ اب راستے میں کوئی آدمی اگر مل جاتا تھا تو اس سے چلتے چلتے، رک کر نہیں، چلتے چلتے سلام دعا ہو جاتی تھی، خیر خیریت ہو جاتی تھی۔ تو اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ کسی ضرورت کے لیے یا حاجت کے لیے اگر مسجد سے نکلتے تو راستے میں اگر کوئی مریض مل جاتا تو اس کی چلتے چلتے خیر خیریت دریافت کر لیا کرتے تھے اور اس کی عیادت کر لیا کرتے تھے۔ اور آگے حدیث میں آتا ہے فلا یعرجو، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے تھے لیکن ٹھہرتے نہیں تھے کہ یسأل عنہ، کہ اس سے باقاعدہ ٹھہر کے رک کر سوالات کیے جائیں، ایسا نہیں ہوتا تھا، بلکہ چلتے چلتے طبیعت اور خیر خیریت معلوم کر لی جاتی تھی۔ آگے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں السنت علی المعتکف الا یعود مریضا، لہذا اعتکاف کرنے والے کے لیے سنت طریقہ یہی ہے
کہ وہ کسی مریض کی عیادت نہیں کرے. مطلب یہ ہے کہ باقاعدہ مسجد سے کسی مریض کی عیادت کے لیے جانا یہ اعتکاف کو توڑنے والی چیز ہے. اسی طرح آگے ولا یشهد جنازہ، اور جنازے میں بھی حاضر نہ ہو، یعنی اگر کہیں جنازہ ہو رہا ہے تو جنازے میں حاضری کے لیے یہ نہیں جائے گا. اسی طرح عورت اگر گھر سے کھانا دینے کے لیے آ رہی ہے، پہلے زمانے میں ہوتا تھا ضرورت کی وجہ سے خواتین آتی تھی مسجد، تو کسی کی اہلیہ آ رہی ہے تو وہ اس کو شہوت کے ساتھ چھو نہیں سکتا ہے. اسی طرح ولا یباشرھا، اور وہ اس کے ساتھ ملاپ نہیں کر سکتا ہے. اور آگے ہے ولا یخرج لحاجۃ، اور اسی طرح ہر ضرورت کے لیے نہیں نکل سکتا، اس ضرورت کے لیے نکل سکتا ہے جو بہت زیادہ ضروری ہو اور اس کے علاوہ کوئی چارہ کار نہ ہو. اسی طرح آگے فرمایا کہ ولا اعتکاف الا بصوم، اعتکاف روزے کے بغیر نہیں ہوتا، یعنی سنت اعتکاف ہے اس کے لیے روزہ شرط ہے. جو حضرات روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتے ان کا سنت اعتکاف نہیں ہوگا. آگے ولا اعتکاف الا فی مسجد جامع، اور جامع مسجد کے علاوہ اعتکاف نہیں ہوتا. جامع مسجد